صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ شخص جس کے پاس مال زیادہ ہے، اللہ نے اس کو زیادہ عطا کیا ہے اور وہ تکبر کرتا ہے، اللہ کی تقسیم سے ناراضگی کا اظہار تکبر کی شکل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، آیات کا انکار کرتے ہیں، مال پیسہ ہے نماز کے لیے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے صدقہ خیرات نہیں کرتے، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتے، اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے خود کو بڑا جانتے ہیں، اپنے زعم میں رہتے ہیں، خود کو اپنے غرور اور فخر کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ ایک اونٹ سوئی کے نکے میں سے گزر جائے پھر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے جب انسان ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، وہ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے، میں جانتا ہوں، میں تیری تقدیر کو، تیرے آنے والے کل کو، بلکہ تیرے جب تک تیرا آخری سانس ہے تب تک کی تیری زندگی کو میں جانتا ہوں، اگر میں نے تجھے زیادہ عطا کر دیا ہے تو اس کے اوپر تکبر کرتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ایک اور بات کا تذکرہ کیا اس آیت کریمہ میں، اللہ تعالیٰ نے وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو آر دلاتے ہیں، اگر اس کو چند پیسے دیے تو آر دلاتے ہیں، اور تو ایسے کرتا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، تو اتنا ہٹا کٹا ہے خود نہیں کما سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، وہ لوگ جو دوسروں کو آر دلاتے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے جملے کستے ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ انسان کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو گیا ہے تو پھر بھی اس کو آر دلاتے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرُوا، اپنے مال کے اوپر، اپنی جاہ و جلال کے اوپر وہ تکبر کرتے ہیں۔ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ کہتے ہیں میں ان کو دردناک عذاب دوں گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان تکبر کا اظہار کرتا ہے، خود کو بڑا جانتا ہے، غرور اور فخر کا اظہار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذر فی سعر الرجال یغشاہم الذل من کل مکان یساقون الی سجن فی جہنم یقال لہ بولس۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی تقسیم سے ناراضگی کا اظہار تکبر کی شکل میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن چیونٹیوں کی مانند ان کو اٹھائیں گے، ان کی شکلیں انسانوں والی ہوں گی لیکن یہ زمین کے اوپر رینگتے ہوئے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی تقسیم پہ یہ اتراتے تھے، اللہ کی تقسیم پہ خود کو بڑا جانتے تھے، ان کا یہ زعم تھا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم تو پتہ نہیں کون سی مخلوق ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں اتنا زیادہ مال عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی سعر الرجال، اللہ تعالیٰ مردوں والی شکلیں دے کر کے چیونٹیوں کی مانند زمین کے اوپر رینگتے ہوئے ان کو اٹھائیں گے۔ یغشاہم الذل من کل مکان، ان کو ہر طرف سے ذلت آ کر کے گھیر لے گی۔ یساقون الی سجن من جہنم الی سجن فی جہنم یقال لہ بولس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تکبر کرنے والوں کے لیے میں نے ایک جہنم کے اندر ایک وادی تیار کی ہے، ایک ایسا گھڑا تیار کیا ہے جس کا نام میں نے بولس رکھا ہے۔ تعلوہم نار الانیار یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخمال، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ پانی کے لیے مانگیں گے تو ان کو جہنمیوں کا خون اور پیپ مکس کر کے جلا کر کے ان کو دیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر اتراتے تھے، ان کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے،
یہ اس کے اوپر خود کو فخریہ انداز سے پیش کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کبھی دے کر کے بھی آزماتا ہوں، کبھی لے کر کے بھی آزماتا ہوں۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت زیادہ دی ہے، کسی کو مال زیادہ دی ہے، کسی کے گھر کے اندر چین، سکون اور اطمینان رکھا ہے، رحمت اور برکت رکھی ہے، کسی کے گھر کے اندر پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، وہ گھر کے افراد ہمیشہ لڑائی جھگڑے کے اندر مبتلا ہیں۔